بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الصریح والکنایہ۔ یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 127 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی 5ویں فصل ہے جو صریح اور کنایہ کے بیان میں ہے۔ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، جیسے بعتو اور اشتریتو، یا ان میں سے ہر ایک کے مثل کوئی کلمہ کہ جب بولنے والا بولتا ہے سننے والا سنتا ہے تو اس کی مراد سمجھ جاتا ہے، اس کی مراد سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو صریح ہر وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، اور کنایہ وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو، یعنی اس کا معنی پوشیدہ ہو، وہ قرینے کا محتاج ہو۔ اس کی مراد کب ظاہر ہوگی؟ جب نیت کی جائے یا کوئی قرینہ ہو تو اس کی مراد سمجھ میں آئے۔ تو پہلے یہ صریح کے تعلق سے حکم بیان کرتے ہیں۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کا ثبوت یہ واجب ہوتا ہے، یعنی لفظ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ صریح خبر کی صورت میں ہو یا صفت کی صورت میں ہو یا ندا کی صورت میں ہو، بہر صورت وہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، برخلاف کنایہ کے کہ اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں۔ الصریح لفظ یکون المراد بہ ظاہرا، صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے۔ کقولہ بعت واشتریت وامثالہ، جیسے قائل کا قول بعت میں نے بیچا، واشتریت اور میں نے خریدا، اور اس میں سے ہر ایک کے مثل جو کلمہ ہو۔ وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان، اور صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، اپنے معنی کے ثبوت کا باعث ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بھی لفظ صریح آئے، من اخبار او نعت او ندائن، مثلا اخبار ہو یا صفت ہو یا ندا ہو، یعنی جس صورت میں بھی جس طرح بھی اس کا استعمال ہو وہ اپنے معنی کے ثبوت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک حکم ہو گیا۔ ومن حکم ہی، اور صریح کا ایک حکم یہ بھی ہے، انہ یستغنی عن النیت، کہ وہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، اس میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی نیت نہ ہو جب بھی اس کا معنی ثابت ہوگا اور لفظ اپنے معنی کے ثبوت کا باعث ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کنایہ اور مجاز پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ کنایہ اور مجاز میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی مراد ظاہر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا معنی موضوع لہو کچھ اور ہوتا ہے، مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اگر حقیقت آپ نے مراد لیا ہے تو مجاز مراد نہیں لے سکتے، اور مجاز اگر مراد لیا ہے تو حقیقت مراد نہیں لے سکتے۔ لیکن کنایہ میں یہ ہے کہ صریح اور کنایہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کبھی کبھی، اور جمع نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کثیر الرماد، زیادہ راکھ والا، تو یہ صریح ہے کہ راکھ زیادہ ہو، اور یہ کنایہ ہے سخی ہونے سے۔ تو ظاہر ہے راکھ زیادہ کب ہوگی؟
جب لکڑیاں زیادہ جلیں گی. اور لکڑیاں زیادہ کب جلیں گی؟ جب کھانا زیادہ بنے گا. اور کھانا زیادہ کب بنے گا؟ جب کھانے والے زیادہ ہوں گے. کھانے والے زیادہ کب ہوں گے؟ کہ جب کھلانے والا کشادہ ظرف ہو، سخی ہو. تو کثیر الرماد بول کر کے سخی مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ واقع میں وہ زیادہ راک والا ہے اور واقع میں وہ سخی ہے. دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ایک ساتھ. اب صریح کا کی تعریف اور اس کے حکم کے بیان کے بعد کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جو اسی ضابطے پر مبنی ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اس بنیاد پر ہم نے کہا. یعنی صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لفظ صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے. ہم نے کہا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتك او یا طالق یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ینوِ. یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق، تو طلاق والی ہے، تو مطلقہ ہے. تو طالق یہ صفت کی مثال ہے. یعنی صریح صفت کی صورت میں آئے یا خبر کی صورت میں ہو. مثلا شوہر بیوی سے کہے طلقتک، میں نے تجھے طلاق دی. یا ندا کی صورت میں ہو، یعنی شوہر بیوی سے کہے یا طالق. تو خبر کی صورت میں ہو یا صفت کی صورت میں ہو یا ندا کی صورت میں ہو، بہر صورت اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اس کا معنی اور یہ اپنے معنی کے ثبوت کا باعث ہوتا ہے. تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی چاہے مرد ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا قال لامرأته، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق، یا کہے طلقتک، یا کہے یا طالق یقع الطلاق، طلاق پڑ جائے گی. نوى به الطلاق او لم ینوِ، مرد اپنے اس لفظ سے طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے. وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، ایک دوسری مثال ہے اسی صریح کی، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یوں ہی اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا انت حر، یا کہا حررتک، یا کہا یا حر، یہاں بھی صفت اور خبر اور ندا تینوں کی مثالیں ہیں. آقا اپنے غلام سے کہا انت حر، یا کہا حررتک، یا کہا یا حر. ان تینوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے آقا نے آزاد کرنے کی نیت کی ہو یا آزاد کرنے کی نیت نہ کی ہو. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا. یعنی صریح کی مراد ظاہر ہوتی ہے، اس کا معنی ثابت ہوتا ہے، جس طرح سے بھی آئے، جس صورت میں بھی آئے. تو اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ تیمم یہ مفید طہارت ہے. ان التیمم یفید الطہارت، تیمم مفید طہارت ہے. لأن قوله تعالی ولكن يريد ليطهركم صریح فی حصول الطہارت به، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ تیمم سے حصول طہارت میں صریح ہے. اس لیے کہ تطہیر کا معنی ہی ہوتا ہے نجاست کا ازالہ اور طہارت کا اثبات. جب اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں تیمم کا حکم دیا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ تیمم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. آیت کریمہ پوری یہ ہے جس میں وضو اور طہارت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
تو اب یہاں حکم دے دیا گیا کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کرو۔ تیمم کیسے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھ پر مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ یہ چاہتا کہ تمہیں پاک کر دے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمہاری پریشانی کے لیے نہیں، مشقت کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں پاک کرنے کے لیے۔ اور تطہیر میں نجاست کا ازالہ ہوتا ہے اور طہارت کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے یہ صریح ہے اصول طہارت میں، تیمم مفید طہارت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، پوری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ تو یہ ہمارے نزدیک ہے کہ تیمم یہ مفید طہارت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ یہ حصول طہارت میں صریح ہے، یعنی اس بات کو صاف صاف بتاتا ہے کہ تیمم سے طہارت کا حصول ہوگا۔ لیکن اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سلسلے میں 2 قول ہیں، یعنی تیمم کے بارے میں ان کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے۔ جو چیز کسی ضرورت کی وجہ سے ثابت مانی جاتی ہے تو وہ ضرورت کی مقدار ہی ثابت مانی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کا ایک قول ہوا کہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے۔ اب مسائل میں کیا فرق پڑے گا وہ آگے تفریح میں آپ سماعت کریں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم یہ طہارت نہیں ہے بلکہ وہ ساتر حدث ہے، یعنی تیمم کی وجہ سے جو حدث تھا وہ زائل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی متیمم پانی دیکھ لیتا ہے یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جاتا ہے تو اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے، اب اسے وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی حدث کی بنیاد پر جو پہلے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تیمم نے حدث کو دور کر دیا ہوتا تو لوٹ کر کہاں سے آتا؟ تو حدث ثابت لوٹ کر آ جانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تیمم یہ حدث کو دور نہیں کرتا ہے بلکہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور پانی کے استعمال پر قدرت اس پردے کو ختم کر دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ 2 قول ہیں۔ اب احکام میں فرق کیا پڑے گا وہ آپ سماعت کریں گے، اس سے پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تیمم کے بارے میں 2 قول ہیں۔ احدهما انہ طہارت ضروریہ، ان میں ایک قول یہ ہے کہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے، والآخر انہ لیس بطہارت بل ہوا ساتر للحدث، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم یہ طہارت نہیں ہے بلکہ ساتر حدث ہے، یعنی اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وعلی ھذا یخرج المسائل علی المذہبین، اور اس اختلاف کی بنیاد پر دونوں مذہب پر مسائل کی تخریج کی جاتی ہے، یعنی ہمارے مذہب کے مطابق بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق بھی مسائل کی تخریج کی جاتی ہے۔ مسائل میں اختلاف ہوگا اس ضابطے میں اختلاف کی بنیاد پر۔ اختلاف کیا ہے کہ تیمم کرنا وقت سے پہلے ہمارے نزدیک جائز ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تیمم ہمارے نزدیک یہ طہارت ہے، تو جس طرح سے وضو وقت ہونے سے پہلے کرنا جائز ہے تو یہ بھی ایک طہارت ہے، اس لیے اسے بھی وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیمم وضو کا بدل اور نائب ہے، تو جس طرح سے وقت سے پہلے وضو کرنا جائز ہے تو اسی طرح سے وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ نائب اور بدل کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا حکم ہوتا ہے،
اور نائب اور بدل کا وہی کام ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے، اور یہ وقت سے پہلے ہمارے نزدیک وضو کر سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں کر سکتے۔ مثلا ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، یہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے، اب اگر اس وقت آپ نے تیمم کر لیا، یعنی زوال سے پہلے کا جو وقت ہے یہ کسی خاص نماز، کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس وقت تیمم کر لیا تو اس تیمم سے ہمارے نزدیک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ابھی جب وقت ہوا نہیں تو تیمم روا نہیں۔ تو اختلاف یعنی ایک یہ ہوا من جواز ہی قبل الوقت، یعنی وقت سے پہلے تیمم کا جواز ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، ایک تیمم سے دو فرض نمازیں ہمارے نزدیک ادا کر سکتا ہے متیمم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے، تو ایک فرض کا وقت جب ہوا تو اس نے تیمم کر لیا اور فرض پڑھ لیا تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اب دوسرے فرض کی ادائیگی یہ دوسری ضرورت ہے، تو اس کے لیے دوسرا تیمم کرنا ہوگا، اور ہمارے نزدیک وہ طہارت ہے جس طرح سے ایک وضو سے چند فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک تیمم سے بھی چند فرض نمازیں ادا کر سکتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا حدث لاحق نہ ہو۔ تو وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور ایک تیمم سے دو فرض کی ادائیگی کا مسئلہ۔ وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، اور وضو کرنے والوں کے لیے متیمم کی امامت کا مسئلہ، یعنی ہمارے نزدیک متیمم یہ متوضی کا امام ہو سکتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تیمم یہ طہارت کاملہ ہے، جس طرح سے وضو طہارت کاملہ ہے، تو متیمم متوضی کا امام ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں طہارت پر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متیمم متوضی کا امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ متیمم یہ حقیقت میں طہارت پر ہے ہی نہیں، اور متوضی یہ طہارت پر ہے۔ وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوءِ، اور وضو کے سبب سے یا وضو کرنے سے عضو یا جان کے تلف ہونے کے خوف کے بغیر تیمم کا جواز ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے۔ یعنی آدمی تیمم کر سکتا ہے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، امام شافعی کے نزدیک اگر جان یا عضو جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کر سکتا ہے، یعنی اگر وضو کرے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کا وضو برباد ہو جائے گا، تو اس خوف سے امام شافعی کے نزدیک تیمم کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اتنے شدید خوف کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری پیدا ہو سکتی ہے، وضو کرے گا بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، جب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ، اور عید اور جنازہ کے لیے تیمم کے جواز کا مسئلہ، ہمارے نزدیک نماز عید کی ادائیگی کے لیے تیمم کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیمم کر سکتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید پڑھنے کے لیے اور جنازہ پڑھنے کے لیے تیمم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری عید اور جنازہ یہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے لیے، تو باقی متوضی ہیں وہ پڑھ لیں گے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَجَوَازِهِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ، اور طہارت کی نیت سے تیمم کے جواز کا مسئلہ، یہ ہمارے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم کرنا جائز ہے، روا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک کی طہارت ہی نہیں بلکہ ساتر حدث ہے۔ ہمارے نزدیک بندہ جب چاہے تیمم کر لے طہارت کی نیت سے، وہ پاک رہے گا، کوئی دوسرا حدث لاحق نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے اور دوسری ایسی عبادتیں کر سکتا ہے جس کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ مسائل
جن میں ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اختلاف ہوا، اس اصل میں اختلاف کی وجہ سے کہ تیمم یہ مفید طہارت ہے یا مفید طہارت نہیں ہے بلکہ ساتر حدث ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ مفید طہارت ہے، اس اللہ تعالیٰ کے قول صریح کی بنیاد پر وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مفید طہارت نہیں ہے بلکہ ساتر حدث ہے۔ اس لیے یہ سارے مسائل جو 6 مسائل یہاں بیان ہوئے وہ ان کے نزدیک ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ صریح کی بحث ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق پورا ہوا۔ اب کل انشاءاللہ آپ کنایہ کی بحث، کنایہ کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی مثالیں سماعت کریں گے۔